10 اعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ بیان فرمائے ہیں قرآن و حدیث میں، لیکن منتخب وہ جس سے انسان کے کیے ہوئے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ پہلی چیز شرک ہے، دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی ہے، تیسری چیز ریا اور دکھلاوا ہے، چوتھی چیز احکام شریعت کی کراہت، احکام شریعت کو برا بلا کہنا، برا سمجھنا، اور پانچویں چیز تعلی کہتے ہیں کہ یوں کہہ دینا کہ اللہ کی قسم تمہاری یا فلاں آدمی کی مغفرت نہیں ہوگی، چھٹی چیز نیکی کر کے احسان جتلانا، ساتویں چیز حقوق العباد کی رعایت نہ کرنا، آٹھویں خلوت میں جا کر حرام کام کرنا، نویں چیز عصر کی نماز چھوڑنا، اور 10ویں چیز حسد۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں ہم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، جو کچھ بھی عمل ہے، یہ دیکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے بھی یا نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر اس نیکی کو سنبھال کر رکھنا کہ وہ آخرت میں مرنے کے بعد کی زندگی میں وہاں نہ روپیہ کام آتا ہے، نہ پاؤنڈ، نہ ڈالر، نہ ریال، نہ درہم، نہ دینار، وہاں کام آنے والے وہاں کا سکہ یہ نیکیاں ہیں، وہاں نیکیاں کام آتی ہیں۔ عمل کرنا بھی ہے اور اس کو حضور کے طریقے پر اخلاص کے ساتھ کرنا بھی ہے، پھر ان کو بچا کر سنبھال کر رکھنا بھی ہے۔ تو پہلا کام اپنی نیکیاں بچانے کا، دنیا میں اپنا پیسہ بچانے کا، معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے پیسے کا ڈاکو کون ہے، چور کون ہے۔ ایسے ہی ضروری ہے ہمارے اعمال کے چور کون ہے، اعمال کے ڈاکو کون ہے، جس سے ہماری نیکیاں برباد ہوتی۔ تو بہت سی چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائی ہیں، قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں کہ فلاں عمل سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں، فلاں عمل سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں، فلاں یہ تمہاری نیکیوں کے ڈاکو ہیں۔ تو آج ان میں سے مشہور 10 میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اس نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان چوروں ڈاکوؤں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو بھی۔ سب سے پہلی چیز جس سے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، شرک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دینا۔ اللہ کی صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے تو پچھلے اعمال سارے کے سارے غارت ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، جس نے ایمان میں کفر اختیار کیا اس کے سارے اعمال غارت ہو گئے۔ حتیٰ کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست خطاب فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ اے پیغمبر، یہ شرک اتنی گندی، اتنی بری چیز ہے، بالفرض والمحال، بالفرض۔ اے پیغمبر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ساری کائنات کے وجہ وہ آپ ہیں، زینت آپ ہے، یہ شرک ایسی گندی چیز ہے، اگر آپ بھی شرک کریں گے آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے، آمین کہہ، ذات میں بھی اور صفات میں بھی۔ تو یہ پہلا عمل ہے ایمان کا ڈاکو، چور۔ اسی طریقے سے اعمال کا، نیکیوں کا ڈاکو کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس شرک کرنے سے انسان کے اعمال سارے کے سارے غارت ہو جاتے ہیں، پہلا عمل۔ دوسرا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی۔ سورہ حجرات یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم۔ اے ایمان والو، کافروں کو خطاب نہیں ہے، کافر تو ہیں ہی کافر، مسلمانوں کو خطاب ہے، صحابہ کرام کو خطاب ہے۔ اے ایمان والو، حضور کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرو، ان کے سامنے ایسے مت بولا کرو جیسے آپس میں گفتگو کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال سارے کے سارے غارت ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ ہی کوئی نہ چلے۔ تو دوسرا عمل جس سے انسان کے اعمال غارت ہو جاتے ہیں، وہ کیا چیز ہے؟ حضور کی گستاخی۔ تو دوسرا عمل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی سنتوں کی گستاخی سے، بے ادبی سے بچتے رہنا چاہیے، ورنہ انسان کے سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ تیسرا عمل جس سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، ریا، دکھلاوا۔ قرآن کی آیت ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، لمبی آیت، آخر میں اللہ فرماتے ہیں وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ جس نے دنیا کے لیے عمل کیا، دنیا کے لیے یہ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دنیا کے اعتبار سے کچھ اس کو دے دیں گے، لیکن آخرت کے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، اور ان کے جتنے اعمال کیے تھے سارے کے سارے جو ہے ضائع ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، محمود بن لبیت صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان اخوف ما اخاف علیکم، سب سے زیادہ مجھے تم پر جو خطرناک لگتا ہے نا، ڈر لگتا ہے، وہ الشرک الاصغر، چھوٹا شرک ہے۔ صحابہ نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ جو ہے الشرک الاصغر، یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الریاء، دکھلاوا۔ یقول اللہ عز وجل یوم القیامہ، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اعمال کا بدلہ دیں گے، اس وقت فرمائیں گے اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، دنیا میں جن کے دکھلاوے کے لیے تم لوگوں نے اعمال کیے تھے، جاؤ ان کے پاس، ان سے بدلہ لے لو، تم نے میرے لیے تو عمل یہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو کیا چیز ہے؟ ریا سے بچنا ہے، دکھلاوے سے۔ من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، جو دکھلاوے کے لیے نماز بھی پڑھتا ہے وہ گویا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ تو تیسرا عمل ہے جو ایمان کا اور اعمال کا ڈاکو ہے، وہ کیا چیز ہے؟ شرک اصغر، یعنی ریا، دکھلاوا۔ چوتھی چیز احکام شریعت کے جو احکام ہے اس کو برا بھلا کہنا۔ عمل نہ کرنا اور چیز ہے، لیکن کسی عمل کو برا سمجھنا۔ یہ شریعت نے جو غسل کا کیا حکم دے دیا، سردیوں میں غسل کرنا پڑتا ہے، نہ یہ ہوتا نا، عیسائیوں کے مذہب میں کچھ بھی نہیں ہے، مزے کرتے
یہ ایسی چیز ہے انسان کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ سورہ محمد جس کا دوسرا نام سورہ قتال ہے، سورہ حامیم میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں پر جب مرتے وقت فرشتے آئیں گے تھپڑے ماریں گے، ایک ایک ادھر مار رہے ہیں ادھر مار رہے ہیں۔ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ اس لیے انہوں نے احکام شرع سے نفرت کی تھی۔ شریعت کا احکام عمل نہ کرنا کوتاہی ہے، 100% ہم میں سے کون ایسا ہے؟ ٹھیک ہے بس میں کمزور ہوں، نہیں ہو سکتا، یہ الگ بات ہے، لیکن شریعت کی کسی امر کو برا سمجھنا، اس سے پچھلے اعمال سارے غارت ہو جاتے ہیں۔ ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم۔ تو چوتھا عمل یہ ہے کہ چوتھا ڈاکو ایمان کا اور اعمال کا کیا چیز ہے؟ وہ احکام شرع سے نفرت اور ان کو برا بلا سمجھنا۔ پانچویں چیز جس کو تعلی کہتے ہیں، اللہ کے نام پر قسم یوں کھا لینا، فلاں اتنا گیا گزرا ہے نا شرابی، کبھی اللہ کی قسم اس کی مغفرت ہو ہی نہیں سکتی۔ آج کل ہم کہیں نا کہ کوئی ظاہراً کوئی اعمال میں بالکل زیادہ گڑبڑ قسم کا آدمی ہو، ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کی مغفرت ہو گئی نا تو میں تو بس چھلانگیں لگاتا ہوں جنت الفردوس میں گھوم رہا ہوں، اور میں وہ ایسا آدمی ہے۔ اس سے انسان کا اعمال غارت ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک آدمی نے کہا واللہ لا یغفر اللہ لفلان، اللہ کی قسم اللہ فلاں کی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو سامنے کر دیا، سامنے کرنے کے بعد جس نے یہ کہا تھا اس کو جہنم بھیج دیا، اور جس کے بارے میں جو گناہوں میں لت پت کر دیا تھا اس کو جو ہے جہنم میں بھیج۔ تیسری چیز یہ ہے کسی پر احسان کر کے احسان جتلانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کسی کو صدقہ کر کے آپ اس کو احسان مت جتلاؤ، تکلیف مت دو، اپنے اس طریقے سے کرو گے تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے آپ نے فرمایا کہ ثلاثۃ، تین بندے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن لا ينظر الیہم، نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، ولا یزکیہم، انہیں صاف نہیں کریں گے، ولہم عذاب علیم، دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ ابو ذر کہنے لگے خابوا وخسروا خابوا وخسروا، من ہم یا رسول اللہ؟ یہ تو تباہ و برباد ہو گئے، تباہ و برباد ہو، اللہ نظر رحمت نہ فرمائے، اللہ ان کی صفائی نہ کرے، یہ تو تباہ و برباد ہو، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تین قسم کے آدمی، المسبل، شلوار ٹخنوں سے نیچے کرنے والا، اور دوسرا فرمایا المنان، احسان جتلانے والا۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، اگر کسی کے ساتھ بات چیت ہو، میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا اور آپ یہ کر رہا ہے، میں نے تیرے ساتھ فلاں جگہ پر یہ نہیں کیا، فلاں موقع پر یہ نہیں کیا۔ اسی لیے اردو میں محاورہ ہے نیکی کر دریا میں ڈال، وہ آپ نے اس کے لیے کیا ہے یا اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ کے لیے کیا ہے، تو احسان کس بات پہ جتلا رہا ہے؟ تو چھٹا عمل جس سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں وہ احسان جتلانا ہے۔ ساتواں عمل ظلم، زیادتی، حقوق العباد میں کمی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ مفلس اسے کہتے ہیں جس کے پاس پاؤ پیسہ نہ ہو۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو کل قیامت کا دن اتنے زیادہ اعمال لے کے آ جائیں جو پہاڑوں کے بقدر ہوں گے، لیکن کسی کی ظلم، کسی کے ساتھ کسی کا ناجائز مال کھایا ہوگا، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، انہیں ان کی نیکیاں دی جاتی رہیں گی۔ پھر آخر میں نیکیاں ختم، حقوق والے پھر بھی باقی ہوں گے۔ اب کیا ہوگا؟ ان کی نیکیاں ان کو، ان کی بدیاں ان کو، ان کی نیکیاں ان کو، ان کے جو ہے گناہ اس پر لادے جائیں گے۔ پہاڑوں جیسے اعمال کر کے آنے والا اب جو ہے وہ خالی ہاتھ ہوگا اور جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے اس کا ایک ڈاکو اور ایک چور کیا چیز ہے؟ وہ حقوق العباد ضائع کر دینا، مخلوق کے حقوق ضائع کر لینا۔ آٹھویں چیز، انسان خلوت میں جا کر، تنہائی میں جا کر محارم، حرمتیں پامال کرے اللہ تعالیٰ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حدیث ہے، حضرت ثوبان کہتے ہیں میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں من امتی یاتون یوم القیامت بحسنات، قیامت کے دن اتنی زیادہ نیکیاں لے کر آئیں گے کامثال جبال تہامہ، مکہ تہامہ جیسے پہاڑ، اتنی نیکیاں، لیکن پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فیجعلہ اللہ حباء منثورا، اللہ تعالیٰ ان کو ہوا کر دیں گے اور سب کو جہنم میں ڈالیں گے ان بندوں کو۔ یا رسول اللہ یہ کون ہوں گے؟ بتا تو دے ہم تاکہ اس سے بچ جائیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو تنہائی میں حرمتیں پامال کرتے ہیں، تنہائی میں جا کر جو ہے چوں بخلوت میروت کار دیگر می کنت، تنہائی میں جا کر جو ہے وہ حرام کام کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ اور نویں چیز ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر حبط عمل، بخاری شریف کے حدیث ہے۔ عصر کی نماز، ہر نماز ضروری ہے لیکن عصر کی نماز کی خصوصی تاکید آئی ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، نمازوں کی پابندی کرو اور درمیانی نماز کی بھی، حدیث میں ہے صلاۃ وسطی سے مراد عصر کی نماز۔ اور عصر کی نماز کے متعلق آپ نے فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑ لی اس کا اعمال غارت ہو گئے، اور ایک روایت میں ہے کأنما وتر اہلہ ومالہ، اس کا مال بھی سب تباہ ہو گیا، اس کا اہل و عیال بھی تباہ ہو گیا۔ نماز انسان چھوڑتا ہے تو اہل و عیال کی وجہ سے، دوست احباب کی وجہ سے، یا پاؤ پیسہ کے لیے دکان کھول کر، فرمایا کہ نماز عصر کی نماز کا ضائع کر لینا یہ اس سے زیادہ نقصان دہ ہے گویا کہ آپ کے اہل و عیال بھی تباہ ہو جائے اور مال بھی تباہ ہو جائے۔ اور 10ویں چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد سے بچو، ایاکم والحسد۔ حسد کیا چیز ہے؟ فلاں کے اندر میں نے کوئی نعمت دیکھی،
اس کے پاس نہیں ہو تو اچھا ہے، اس کے پاس نہیں ہو۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ انسان یہ تمنا کرے کہ اس کے پاس جیسی عبادت ہے، اس کے پاس جو یہ جیسی گاڑی ہے، جیسا مکان ہے، جیسی دولت ہے، ایسا میرے پاس بھی ہونا چاہیے، یہ اور چیز ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے ضائع ہو جائے چاہے جو مجھے ملے یا نہ ملے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا ایاکم والحسد، حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی اور گھاس کو کھا جاتی ہے۔ یہ 10 میں نے اعمال بیان کیے، یہ اعمال ایمان کے اور اپنے اعمال کے ڈاکو ہیں۔